اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت بلال حبشی کا اسلام میں داخل ہونا اور تکلیف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی ایک چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جا اور اگر زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی ایک ہی معبود ہے۔ رات کو جنزیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم کا انتظام کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بلال کو آزاد کرا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ان کو خرید کر انہیں آزاد کرا دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ میں کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگائے رکھتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ آذان کی خدمت ان کے سپرد ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن باقی ہیں جہاد میں گزاروں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ آذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی آواز کانوں میں پڑی تو کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئیں گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ ہم لیں گے اور بار بار تمہارا امتحان لیں گے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارے کتنے فرما بردار بندے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔